بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج عید الفطر بالآخر پاکستان میں 29 رمضان کو اعلان کیا گیا کہ صبح عید ہے، تو آج الحمدللہ عید کا پہلا دن ہے اور پرامن طریقے سے ہمارے ملک میں عید کی نماز اور سارا دن گزرا۔ تو یہ پرامن طریقے سے عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں جو ادا کی گئی، اور اس کے ساتھ جو سیکیورٹی اہلکار پہرے دے رہے تھے، جو اپنی فرائض انجام دے رہے تھے، ان تمام سیکیورٹی اداروں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بالخصوص پاک افواج کے نوجوانوں کو، رینجرز کے نوجوانوں کو، سندھ پولیس کے نوجوانوں کو، تمام پاکستان کی پولیس کے نوجوانوں کو، ایف سی اہلکاروں کو، تمام اداروں کے اہلکاروں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بخوبی اپنے فرائض انجام دیے اور کسی ناگہانی آفت سے الحمدللہ ہم بچے اور بہترین طریقے سے نماز عید الفطر ادا ہوئی اور سارا دن آرام سکون سے لوگوں نے سیر و تفریح میں اور اپنے رشتہ داروں میں گزارا۔ عمران خان صاحب نے بھی اپنی عید بنی گالہ میں اور اڈیالہ میں اب منائی۔ الطاف حسین صاحب نے بھی اپنے لندن میں عید الفطر کی خوشیاں اپنے کارکنوں میں بانٹی، جو اپنے رہنما تھے ان میں انہوں نے وہ خوشیاں بانٹی۔ آرمی چیف صاحب کا بھی عید کے موقع پہ عوام کے لیے خصوصی پیغام تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم عوام کے ساتھ شانہ بشانہ افواج پاکستان کھڑی ہے اور ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کے جوان ہمیشہ پرعزم ہیں اور تیار ہیں۔ کسی بھی قسم کی دہشت گرد جو پاکستان میں افواج پاکستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، دہشت گردی کے جو منصوبے بنا رہے ہیں، ان کو ناکام بنانے کا پورا عزم کیا آرمی چیف صاحب نے۔ وزیر اعظم صاحب نے پوری قوم کو مبارکباد دی۔ دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی، بلاول بھٹو صاحب نے، صدر آصف علی زرداری نے، تمام لوگوں نے مبارکباد دی۔ اور اب اگر بات کی جائے تو کراچی کی، میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی یہ بات دہرائی کہ فیصل سبزواری کی آنکھیں کھلی اور ایم کیو ایم پاکستان کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے اسٹریٹ کرائم کے بارے میں بات اٹھائی۔ اب آپ کو پتہ ہے 50 سے 60 لوگ کراچی کے اندر جان سے چلے گئے اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے، کہ انہوں نے کوشش کری مذمت کرنے کی تو ان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا اور وہ جان سے چلے گئے۔ اور اسی طرح سینکڑوں لوگ مالی نقدی سے گئے، جن کو ان چوروں نے آ کے ڈرا دھمکا کے ان سے چیزیں وصول کی۔ اب اگر بات کی جائے ملک کی سلامتی کے بارے میں، تو میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو ایک بات بتائی کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھیں کہ ملک پاکستان میں استحکام اگر اس ایم کیو ایم کے ہاتھوں آئے گا تو بہت مشکل ہے۔ آپ سب کو اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ ان لوگوں نے مہاجر قوم کی بالکل آواز نہیں اٹھائی۔ یہ اس وقت صرف آواز اٹھاتے ہیں جس وقت بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، ضمنی انتخابات ہوتے ہیں یا جنرل الیکشن ہوتے ہیں، جب ان کو یاد آتا ہے کہ مہاجر قوم بھی ہے، ان کے کچھ حقوق بھی ہیں، ان کے ڈومیسائل کے مسائل بھی ہیں، ان کی نوکریوں کے مسائل بھی ہیں، ان کے شناختی کارڈ کے مسائل بھی ہیں، دیگر اور بھی ان کے مسائل ہیں، لیکن یہ جب یاد آتا ہے ان کو، جب الیکشن آتے ہیں سر پہ، اس کے بعد یہ تمام لوگ بھول جاتے ہیں عوام کو، مہاجروں کو۔ اب مہاجروں کا یہ بے بس ہونا، اب آدھے لوگ کہہ رہے ہیں یار آپ مہاجروں کی بات دیکھیں، میری ایک زندگی کی ایک خواہش ہے کہ میں دوسروں کے کام آؤں۔ دیکھیں، اگر میں مالی طور پہ مضبوط ہوں تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں میں ان کی خدمت کر سکوں۔ اللہ جب آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے آپ اس میں سے غرباء کو، مساکین کو دیں۔
اللہ نے اگر آپ کو بولنے کی استطاعت دی ہے، آپ کسی کے لیے آواز اٹھا سکتے ہو، آپ کا کام بنتا ہے آپ آواز اٹھائیں، آپ مظلوموں کی آواز اٹھائیں۔ یہ الطاف حسین کون تھے؟ کیا الطاف حسین کوئی جاگیردار بندہ تھا جس نے پارٹی بنائی؟ کیا الطاف حسین کوئی وڈیرا تھا جس نے پارٹی بنائی؟ کیا الطاف حسین اسلام آباد کے محلوں میں رہتا تھا جس نے پارٹی بنائی؟ نہیں، الطاف حسین نے مسلسل مہاجر قوم پہ ظلم دیکھتے دیکھتے الطاف حسین اٹھے، اپنی قوم کی آواز بنے۔ جب وہ نکلے تھے تو تب وہ اکیلے تھے، اور آج آپ کے سامنے پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا، پہلا قدم آپ نے خود اٹھانا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے، لوگ آپ کا تعاون بھی کریں گے۔ کب تک آپ لوگ غلامی کی زنجیروں کے نیچے دبے رہو گے؟ کبھی کچے کے ڈاکو آپ کو پکڑ رہے ہیں، کبھی پکے کے ڈاکو پکڑ رہے ہیں، کبھی اشرافیہ پکڑ رہا ہے، کبھی سندھ کا وڈیرا جاگیردارہ نظام پکڑ رہا ہے آپ کو۔ اس عید کے موقع پہ بھی میں نے پچھلے ولاگ میں بھی یہ بولا کہ جو لاپتہ لوگ تھے ان کے بارے میں کوئی ایم کیم آواز نہیں اٹھا رہی۔ اب یہ تمام لوگ آج عید کے موقع پہ خوشیوں میں گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے گھروں میں دیکھیں جن کے بچے لاپتہ ہیں، جن کے شوہر لاپتہ ہیں، جن کے باپ لاپتہ ہیں، ان کے گھروں میں کیا گزرتی ہے۔ یہ تمام تر وہ باتیں جو لاپتہ افراد کے گھروں میں گزرتی ہیں، اور اس کے بعد یہ جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں کراچی کے، اگر نوجوان خود کوشش کریں آگے بڑھنے کی، نوجوان خود اپنے آپ کو لیڈ کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کامیاب آدمی وہ نہیں ہے جو خود اکیلا کامیاب ہو۔ کامیاب آدمی وہ ہے جس کی ترقی سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ مقصد ہے، اگر میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں آ کے بیٹھتا ہوں اور میں مہاجروں کی آواز اٹھا رہا ہوں، تو مجھے دیکھیں دنیا کیا کہتی ہے، کوئی کمنٹ میں مجھے اگر گالیاں بھی دیتا ہے، مجھے اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کسی پہ ظلم ہو اور میں چپ بیٹھوں۔ میرا یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ الیکٹرک کا بوجھ کراچی والوں پہ پڑے اور میری زبان خاموش رہے۔ میرا یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا ٹینکر مافیا کراچی والوں کو پانی سپلائی پیسوں کا کرے اور لائنوں میں پانی نہ آئے۔ یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں چپ ہو کے بیٹھوں۔ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس نہ آئے اور سوئی نادرن بل ٹھوک کے دے اور عوام پہ مسلسل بوجھ پڑتا رہے۔ میرا یہ ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں چپ ہو کے بیٹھوں۔ میں اگر کسی روڈ پہ آ کے احتجاج نہیں کر سکتا، میں سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پہ احتجاج ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور ہمیشہ اس قوم کے لیے میں آواز اٹھاتا رہوں گا۔ میرے کو کراچی والوں کے ساتھ لگن ہے، محبت ہے، پیار ہے، میرا دل ہے کراچی۔ میں نے کراچی کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ میں آج اکیلا ہوں، میں اکیلا ایک پلیٹ فارم پہ آواز اٹھاتا ہوں کراچی کے لیے۔ آپ میں سے کئی لوگ ایسے جن کی مجھے محبت بھی ملتی ہے، اور کئی لوگ ایسے جن کی مجھے نفرت بھی دیکھنے کو پڑتی ہے، لیکن یقین مانیں میں اس چیز کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا۔ میں حکومت سے اپنے اس پلیٹ فارم پہ احتجاج کرتا رہوں گا کہ الیکٹرک کی یہ گنڈا گردی بند کی جائے، سوئی نادرن کی یہ گنڈا گردی بند کی جائے، ٹینکر مافیا کا یہ گنڈا گردی بند کی جائے اور عوام کو سہولیات دی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے میں التماس کروں گا، باقی جتنے صوبائی وزراء ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا، میں ایم کیو ایم پاکستان کے ان تمام ایم این ایس سے گزارش کروں گا، ایم پی ایس سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بات کو اسمبلیوں میں اٹھائیں اور کراچی کے مسائل کا حل نکالیں۔ اس کے لیے میں آواز اٹھاتا رہوں گا۔ میرا مقصد ہی یہ ہے کہ میں کراچی کی آواز اٹھاؤں۔ میں کوئی ظفر نہیں بننا چاہ رہا، یہ جے ڈی سی والا ظفر میں نہیں بننا چاہ رہا، میں کوئی مصطفیٰ کمال نہیں بننا چاہ رہا۔
मैं आवाम की खिदमत के लिए आना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे मोहब्बत दे रहे हैं, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर भी करें और आप ख़ुद अपने अपने प्लेटफार्म पे अपना एहतजाज हुकूमत के आगे रिकॉर्ड कराएं। देखें, आपकी अगर ये हिम्मत नहीं है, आप सड़क पर निकल के रैली नहीं निकाल सकते, आप घबरा रहे हैं, आप रोड पे आके एहतजाज नहीं कर सकते, आप घबरा रहे हैं, आप अपने प्लेटफार्म पे एहतजाज कीजिए। सारा दिन आप लोग मोबाइल पे टाइम यूज़ करते हैं, कभी फ़नी वीडियो देखते हैं, कभी सियासत की वीडियोस देखते हैं, कभी कौन सी वीडियोस देखते हैं, कभी आप फिल्में देखते हैं। आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, आप अपनी वीडियोस बनाएं 10-15 मिनट की, हुकूमत के आगे आप एहतजाज रिकॉर्ड करें कि हमारे ये मसाइल हैं, इन मसाइल का हल निकाला जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के आगे एहतजाज वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करें, सुप्रीम कोर्ट के आगे रिकॉर्ड करें, आर्मी चीफ साहब के लिए पैगाम दें ताकि आपके कराची के मामलात हल हो सकें। अगर आप लोगों के दिलों में ये मोहब्बत है कि अल्ताफ़ हुसैन आपके अंदर आए, तो आप जितने लोग हैं अपने अपने प्लेटफार्म में अल्ताफ़ हुसैन के लिए पैगामात जारी करें कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ मत बोलें और कराची के आवाम की खिदमत के लिए वो सोचें। मुसलसल अगर कराची के लोगों ने वीडियोस बना के अपलोड करना शुरू कर दी और अल्ताफ़ हुसैन को इस चीज़ पे आमादा कर दिया, तो अल्ताफ़ हुसैन आपके दरमियान में होंगे। इसी तरह आपको अगर किसी हुकूमत से कोई गिला है, मुसलसल अगर आप लोग वीडियोस बनाएंगे, मुसलसल वीडियोस बना के आप एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे, तो आप लोगों का एहतजाज सुना जाएगा। लेकिन हम लोग ये नहीं करते, आप लोग ये नहीं करते, हम सिर्फ दूसरों की वीडियोस देखते हैं, हम सहाफ़ी हज़रात की वीडियोस देखते हैं, हम कहते हैं बस इस सहाफ़ी ने अच्छी बात की। हर बंदे को ये हक़ है वो अपना हक़ मांगे। हुकूमतें हमारी टैक्सेस पे चलती हैं, अगर हम एक सिगरेट की डब्बी भी लेते हैं उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं, हम गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल रहे हैं उस पेट्रोल पे भी हम टैक्स दे रहे हैं। तो हमारा हक़ बनता है हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो हुकूमत से लें, हमारा ये हक़ बनता है। हुकूमत हमारे टैक्सेस पे चलती है, तमाम इदारे हमारे टैक्सेस पे चलते हैं। जितने वज़रा हैं इनकी गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है, जो अयाशियाँ कर रहे हैं, हम आवाम के टैक्सेस पे कर रहे हैं, आवाम इनको टैक्स देती है। हकीकत में जो वज़रा होते हैं या वज़ीर आला होते हैं ये आवाम के खादिम होते हैं, ये कोई बादशाह सलामत नहीं होते। आवाम उनको टैक्स दे रही है, आवाम उनको तनख्वाहें दे रही है, आवाम के पैसों से तनख्वाहें ले रहे हैं और आवाम का हक़ बनता है अपना हक़ मांगे। जब तक हम लोग अपना हक़ नहीं मांगेंगे, हम इस नींद से बेदार नहीं होंगे कि हमारा हक़ हमें मिलना चाहिए, तब तक ये वडेरा शाही निज़ाम हम पे मुसल्लत होता रहेगा। हम ना तरक्की कर सकेंगे, ना हमारे बच्चे तरक्की कर सकेंगे। आप देख ले 70 साल हो गए हमारे मुल्क को, 75 साल हो गए, क्या हो रहा है? आवाम नहीं बोल रही, आवाम को अपना हक़ मांगना ही नहीं आता। आपको अपना हक़ मांगना पड़ेगा। आप अपने प्लेटफार्म पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, आप हक़ इदारों से इल्तिमास करें, हुकूमत से इल्तिजा करें, हमारा ये हक़ है हमें दीजिए। जिस तरह कराची में पानी के मसाइल हैं इसके लिए आप आवाज़ बुलंद करें, मैं आपके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। आपका हक़ बनता है आप ख़ुद भी आवाज़ बुलंद करें, आप मुझे भी सुने, आप ख़ुद भी इस चीज़ की आवाज़ बुलंद करें। आपके गैस के मसले आपके मोहल्लों में हैं, आप सबको पता है, आप इसके लिए एहतजाज रिकॉर्ड करें। सबका हक़ बनता है अपना हक़ मांगें। कब तक आप लोग चुप रहेंगे? कब तक हुकूमत का बोझ आप अपने कंधों पे उठाएंगे? कब तक? यही वो ग़ुलामी है जिसको इमरान खान बोल रहा था, उस ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ दो। कि आप लोग अपना हक़ नहीं मांगते, आपके ऊपर जो मुसल्लत हो जाता है आप उसको बर्दाश्त करते हैं। हमारी कौम जिस तरह इन हुक्मरानों को बर्दाश्त कर रही है, ये अगर इसी तरह मुसलसल करती रही, कौम बहुत पीछे चली जाएगी। हमें
آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں ملک کی خدمت کے لیے ہمیں نوجوان خود آگے آنے ہوں گے. نوجوانوں کو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ نوجوان آئیں، چاہے وہ کسی ادارے میں نوجوان آئیں، چاہے وہ سیاست میں نوجوان آئیں، لیکن نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. وڈیرا شاہی نظام کو ختم کرنا ہوگا. کراچی کا اگر بالخصوص بھلا چاہنا ہے تو نوجوان کراچی والوں کو، مہاجروں کو خود آگے آنا ہوگا. اس کے لیے آپ پوری کوشش کریں. اپنے جتنے بھی احتجاج آپ مسلسل ویڈیوز بنا کے ریکارڈ کریں. آپ کے مسائل کا حل ضرور نکلے گا. آپ روڈ پہ نہیں آ سکتے، آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، آپ احتجاج ریکارڈ کریں. ریکارڈ کر کے حکومت کے نام رکھیں. حکومت کو پتہ چلے عوام پریشان ہے. عوام کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے تو ہے، عوام بولتی نہیں ہے. اگر عوام بولے گی تو عوام کے مسائل بھی تو حل ہوں. عوام بولتی نہیں ہے، عوام خاموش ہے، تماشائی بنی ہوئی ہے. اس تماشائی مسئلے کو ختم کریں اور اپنا حق مانگیں حکومت سے، اداروں سے.